الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ برمودا جو ہے اس کے بعد ٹرینگل میں نے دیکھا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، تم چلے جاؤ اور جب جاؤ تو مجھے بھی بتانا۔ باقی یہی علم رہ گیا ہے کہ ہم برمودا ٹرینگل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ عالم کوئی عذاب ہے کیا ہے، جو بھی جاتی ہے چیز غرق ہو جاتی ہے۔ حرم پاک 25 میل کے اندر تک، 25 میل والا حکم تو تم نے خود گھڑا ہے۔ البتہ حدود حرم جو ہے، مثلا مسجد عائشہ تو 3 میل ہے، 25 میل پھر کیسے ہوگا؟ ادھر عرفات ہے، زیادہ سے زیادہ 11 میل ہے۔ ادھر جیرانہ کے ساتھ حد حرم ہے، تو 25 میل تو کہیں سے بھی نہیں بنتے۔ بہرحال یہ حدود حرم میں جہاں نماز پڑھے تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ وہی بات آ گئی کہ آپ نے کہا ہے کہ 1 دفعہ سلام حضور کے دربار میں پیش کریں۔ مولانا یوسف خان صاحب نے لکھا ہے کہ ہر وقت پیش کریں، ٹھیک ہے جو انہوں نے لکھا ہوگا۔ آگے کوئی دلیل بھی دی ہے کہ فلاں حدیث میں ہے، یہ بھی دلیل دی ہے کہ صحابہ روز اور ہر وقت ہر نماز کے بعد کرتے تھے۔ یہ بھی کوئی ذکر کیا بی بی عائشہ کا تو حجرہ تھا، اور بھی اسی حجرے میں تھی، آپ روز پڑھتی تھیں۔ ایسے کہہ دینا فلاں مولوی صاحب کہتا ہے، اس کی دلیل اس کو بتاؤ، کیا دلیل ہے؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ جب جاتے تھے ملک سے تو سلام عرض کرتے تھے۔ اس کے بعد جتنے دن رہتے تھے یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نفل اور درود پڑھتے تھے، یا قدمین الشریفین میں پاؤں کی طرف بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے تھے۔ پھر جس دن آتے تھے سلام عرض کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے مہمان تو سلام کہتا ہے، پھر جب اجازت لیتا ہے پھر سلام کہتا ہے۔ اب جس کے گھر میں آپ مہمان ہوں، ہر گھنٹے کے بعد السلام علیکم جی کیا حال ہے، السلام علیکم، وہ کیا ہے، نکالو اس کو، کون بد تہذیب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے درس میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں عمرے کے، اپنے ملک سے عمرے کی تیاری کر کے نہیں آتے، اللہ ہدایت دے۔ غیر برادری میں شادی کرنا گناہ ہے؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ پتہ نہیں کہ بریدہ گسی میں کام کرتا ہوں، مجھے حرم کے آس پاس حرم میں کام مل جائے، اللہ سے دعا کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو نوکری حرم کے قریب مل جائے۔ جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے ان کے ذمہ قرض ہے، ادا ہونا چاہیے ہر حال میں۔ اگر کوئی نہیں پھر اللہ ان کی اپنی طرف سے ادا فرمائیں گے۔ بیسن یا نلکے پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، جب کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہو تو وضو کرنے میں کون سے کانٹے پڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں جو بزرگ وظائف بتاتے ہیں وہ پڑھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ آپ وظیفہ تو بتا دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ اجازت پر کسی بزرگ سے لے لینا نا، میں بزرگ تو نہیں ہوں کہ اجازت دوں۔